ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے ملاقات کی ہے اور جس میں ملک کی موسمیاتی صورتحال اور مونسون بارشوں کے باعث سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین NDMA نے وزیر اعظم کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی سرگرمیوں اور متاثرین کی بحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ سیلاب متاثرین کو ہر ممکن امداد اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر اعظم نے NDMA کو متعلقہ صوبائی اداروں اور PDMS کے ساتھ مؤثر رابطہ یقینی بنانے کو بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں مصنوعی ذہانت AI اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو سراہتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے قدرتی آفات سے نمٹنے اور بروقت رد عمل کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین NDMA نے بتایا کہ وفاقی حکومت کے تعاون سے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایوان صدر اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے اور انہیں مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے سہ فریقی دفاعی معاہدے سے متعلق آگاہ کیا۔ ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق آصف علی زرداری نے جواباً دفاعی تعاون، علاقائی امن و استحکام اور امت مسلمہ کی سلامتی کے فروغ کے حوالے سے سہ فریقی معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط تصویراتی شراکت داری میں ڈھالنے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں داخلی اور خارجی امور سمیت فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اور آپ کو خبر دیں گے 14 سال بعد اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 30 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے تھانوں کو نئی گاڑیاں دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے گاڑیوں کی چابیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے۔ وقت کے مطابق پولیس کی ضروریات کو پورا کر کے ہی مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نئی گاڑیوں سے پولیس کا رسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ اسلام آباد پولیس کو عوام کی حفاظت اور سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وسائل کی فراہمی سے پولیس اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز سے ادا کر سکے گی۔ اس موقع پر طلال چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ نے آج نئی گاڑیاں اسلام آباد کے 27 تھانوں کے حوالے کر دی ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے پاس 14 سال سے پرانی گاڑیاں تھیں۔ اسلام آباد پولیس کا دارالحکومت ہے اور یہیں سے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج جاتا ہے۔ افسران کو بھی لاجسٹک فراہم کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے گھروں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ تمام 27 تھانوں کی تعمیر اور بحالی پر بھی کام جاری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے یوم آزادی پر پاکستان آرمی کے سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ استقبالیہ میں بڑی تعداد میں ریٹائرڈ افسران اور فوجی اہلکاروں نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملک کی دفاع میں ویٹرنز کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین، ویٹرنز کی تاحیات خدمات اور قومی استقامت مضبوط بنانے میں کردار کو سراہا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، ویٹرنز کا تجربہ، رہنمائی اور مسلسل رابطہ ادارے کا قیمتی اثاثہ ہے۔ پیچیدہ اور بدلتے سیکیورٹی ماحول سے نمٹنے میں ویٹرنز کا تجربہ اہم ہے۔ ویٹرنز کی جانب سے پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ ملک کی دفاع اور ابھرتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں مسلح افواج کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کے لیے پاکستان سول ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کے مطابق مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر مجموعی طور پر 355 افراد کو سول ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو نشان امتیاز سے نوازا جائے گا، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر احد چیمہ کو بھی نشان امتیاز دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کو بھی نشان امتیاز سے نوازا جائے گا۔ شعبے سے وابستہ شخصیات میں گلوکارہ ترنم ناز اور اداکارہ نشو بیگم کو ستارہ امتیاز دینے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ اداکار افتخار ٹھاکر کو بھی ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ اداکارہ غزالہ کیفی کو تمغہ حسن کارکردگی دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح DG انٹیلیجنس بیورو فواد اسد اللہ، اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان اوان اور سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن راشد محمود لنگڑیال بیرسٹر نبیل اوان کے لیے ہلال امتیاز کی سفارش کی گئی ہے۔
اور صدر مملکت کی جانب سے سول ایوارڈز کے لیے نامزد شخصیات میں گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کے لیے بعد از شہادت ستارہ شجاعت کی سفارش کی گئی ہے، جنہوں نے اسلام آباد میں خاتون کے اغوا کی کوشش کو ناکام بنایا تھا اور ملزم نے انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چوک آمد شاندار سٹی پریڈ کے انعقاد پر انتظامیہ پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلری کے افسروں اور اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی تمام منتظمین سے ملے اور سٹی پریڈ کو کامیاب بنانے پر پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر داخلہ کا سٹی پریڈ میں بھرپور شرکت پر اسلام آباد کے شہریوں سے اظہار تشکر۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ 12 برس بعد 14 اگست کا جشن ڈی چوک پر قومی جذبے اور جوش و خروش سے منایا گیا۔ سٹی پریڈ کا کامیاب بنانے میں تمام ٹیم خصوصی طور پر انڈر 19 نے دن رات محنت کی۔ تمام افسروں اور اہلکاروں کو کامیاب سٹی پریڈ پر مبارکباد دیتا ہوں۔ عالمی منظرنامے سے خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران پر سخت معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ تہران کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ جلد آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے۔ اہم آبی گزرگاہ کے حوالے سے ٹرمپ کا یہ بیان کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز سے عالمی تیل کی سپلائی کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اس سے قبل واشنگٹن اور تہران کے درمیان 6 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں مشکلات کے دوران امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا تھا کہ امریکہ آئندہ ہفتے کے اوائل میں ایران کے خلاف ایسی سخت پابندیاں اور اقدامات نافذ کرے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ تو ادھر عباس عراقچی نے کہا ہے ثالث ممالک پاکستان اور قطر ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، تاہم پیغامات کا تبادلہ جاری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا آبنائے ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے۔ ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت کے مظاہرے سے خوفزدہ نہیں ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکہ کی نئی جوہری حکمت عملی ہتھیاروں کی نئی دوڑ کو جنم دے گی۔ امریکی ویب سائٹ بلومبرگ کے مطابق شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کی زیر غور نئی جوہری حکمت عملی کی مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ طویل عرصے سے جوہری ہتھیاروں کو بالادستی اور جارحانہ سیاسی و فوجی مقاصد کے حصول کا بنیادی ذریعہ بنا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کا نیا جوہری نظریہ ایک سنگین اور خطرناک عنصر ہے کیونکہ یہ دنیا میں جوہری توازن کو تباہ کرتا ہے، جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کو تیز کرتا ہے اور عالمی سلامتی کے ماحول کو جوہری جنگ کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے۔ تاہم امریکی نائب وزیر دفاع ایلبرٹ کولبی نے جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں زیر غور جوہری حکمت عملی میں کسی بڑی یا بنیادی تبدیلی کی توقع نہیں ہے۔ ایک اور بیان میں شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے موسم گرما میں ہونے والی مجوزہ فوجی مشقوں کی مذمت کرتے ہوئے اپنے دفاع کے حق کو استعمال کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا دشمن ریاستوں کی جانب سے پیدا کی جانے والی سنگین محاذ کی صورتحال کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے منی پور میں نسلی فسادات کی نئی لہر، مودی سرکار حالات پہ قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ مودی سرکار کی یک طرفہ اور ناکام پالیسی نے منی پور کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ نسلی فسادات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ منی پور کے کانگ پوکی ضلع میں منگل کی رات مسلح حملہ آوروں نے ایک ناگا گاؤں پر حملہ کر کے کم از کم 9 مکانات کو آگ لگا دی۔ ایک بھارتی جریدے کے مطابق منی پور کے ضلع کانگ میں مسلح افراد نے پہلے فائرنگ کی اور بعد میں گھروں کو نظر آتش کر دیا۔ واقعے کے بعد ریاست کے پہاڑی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال پر تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ مقامی افراد کے مطابق ہنگامی اپیلوں کے باوجود قریب موجود سینٹرل ریزرو اور ریاستی پولیس نے بروقت کوئی کارروائی نہیں کی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بی جے پی حکومت منی پور میں انسانی حقوق کے تحفظ اور تشدد کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ حالیہ فسادات کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مودی سرکار میں بھارت میں اندرونی خلفشار اور آزادی کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے جشن آزادی کے سلسلے میں دانش اسکول اسلام آباد میں منعقدہ پروقار تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا اور پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں طلبہ و طالبات نے 14 اگست کی مناسبت سے اردو اور انگریزی تقاریر پیش کی، جبکہ ملی نغموں نے
تقریب میں قومی یکجہتی، حب الوطنی اور جذبہ پاکستان کو مزید اجاگر کیا۔ طلبہ کی پرجوش اور پر اثر پیشکشوں کو حاضرین نے بے حد سراہا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی لازوال جدوجہد اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ملک کی ترقی، خوشحالی اور روشن مستقبل کے لیے ان کی تعلیم، تربیت اور کردار سازی انتہائی اہم ہے۔ خبر یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بجلی کی طرح پیٹرول کی قیمتیں کم کروائیں گے۔ اپنا حق لینے کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا۔ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان میں حکومتی طبقہ اپنی نااہلیوں کا بوجھ عوام پر ڈال رہا ہے۔ حکومت کے مختلف شعبوں میں 1100 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے۔ صنعتوں کا بیڑا غرق ہے۔ عام آدمی پر لیوی، فیول ایڈجسٹمنٹ سمیت دیگر ٹیکسز اور ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں۔ تنخواہ دار طبقے سے بھی ٹیکس کا لیا جا رہا ہے، مگر ایک مخصوص طبقے کو 17 ارب ڈالر کی سالانہ مراعات دی جا رہی ہیں۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جن کو سرکاری مراعات دی جا رہی ہیں، جبکہ آئی پی پیز بھی انہی میں شامل ہیں۔ آئی پی پی سے حکومت ٹیکس کی نہیں لیا جاتا، عام آدمی کو دبایا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہونے کا اثر ہر عام ضرورت کی اشیاء پر ہوتا ہے۔ اگر آئین کے مطابق تعلیم اور دیگر سہولتیں مل رہی ہیں تو ٹھیک ہوتا، مگر عام عوام کو نہ صحت نہ تعلیم کی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ تمام صوبے امن مانگ رہے ہیں مگر امن نہیں ہے۔ سرمایہ دار طبقہ جاگیردار اور وڈیرے قابض ہیں۔ نام نہاد سیاستدانوں کا قبضہ ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے مخصوص نشستوں کے امیدواروں کی فہرست پارٹی سربراہ نواز شریف کو ارسال کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی جانب سے مخصوص نشستوں کے لیے مجوزہ نام سامنے آ چکے ہیں۔ خواتین کی نشستوں کے لیے ماریہ اقبال، ناصرہ خان، مریم کشمیری، نثارہ عباسی اور سہرش قمر کے نام شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے راجہ شاداب سکندر، جبکہ علماء مشائخ کی نشست کے لیے پیر مظہر سعید کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ اوورسیز کی مخصوص نشست کے لیے راجہ محمد جاوید کا نام فائنل ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مخصوص نشستوں کے امیدواروں کے ناموں کی حتمی منظوری اور فیصلہ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کریں گے۔ اور خبر دیں گے قومی شناختی کارڈ کے حوالے سے۔ نادرا نے چپ لیس اور کیو آر کوڈ پر مبنی نیا قومی شناختی کارڈ متعارف کروا دیا ہے۔ نئے قومی شناختی کارڈ کی ڈیجیٹل تصدیق مزید آسان اور مؤثر ہو جائے گی۔ نادرا کے مطابق نیا قومی شناختی کارڈ پاکستان میں تیار کیا گیا ہے۔ نئے شناختی کارڈ کی تیاری نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ کمپنی کراچی میں کی گئی ہے۔ پاکستان میں قومی شناختی کارڈ کی تیاری سے خود انحصاری کو فروغ ملے گا۔ کیو آر کوڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے شناختی کارڈ کی تصدیق آسان ہوگی۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں گے اسٹریٹ کرائم کی ایک اور واردات، شہری لاکھوں روپے سے محروم ہو گیا۔ گلشن اقبال بصیرہ چوک پر شہری سے 22,95,000 روپے لوٹ لیے گئے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج NTN نیوز کو موصول ہو چکی ہے اور اس حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں ایک بار پھر ایک کارروائی کی گئی ہے۔ اسٹریٹ کرائم کی ایک اور واردات ہے، شہری لاکھوں روپے سے محروم ہو چکا ہے اور گلشن اقبال بصیرہ چوک پر شہری سے 22,95,000 روپے لوٹ لیے گئے ہیں۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج NTN نیوز کو موصول ہو چکی ہے اور اس واردات کے حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے۔ اسٹریٹ کرائم کی ایک اور واردات سامنے آئی ہے، شہری سے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے ہیں اور گلشن اقبال بصیرہ چوک پر شہری سے 22,95,000 روپے لوٹ لیے گئے ہیں۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج NTN نیوز کو موصول ہو چکی ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کراچی سے، جہاں اسٹریٹ کرائم کی ایک اور واردات سامنے آئی ہے، شہری سے لاکھوں روپے محروم کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ NTN نیوز عارف حبیب سے۔ عارف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ کراچی میں ایک اور اسٹریٹ کرائم کی واردات ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں تاجر سے 22 لاکھ روپے چھین کر جو لٹیرے ہیں وہ بآسانی فرار ہو گئے۔ بصیرہ چوک کے قریب بال میں یہ واردات رپورٹ ہوئی، جس میں تاجر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ روک کے موٹر سائیکل سے گرایا گیا اور رقم چھین کر فرار ہو گئے۔ تاجر کے پاس 12 لاکھ سے زائد کی رقم تھی اور مزید بینک سے 10 لاکھ روپے نکلوائے تھے۔ جو یہ دونوں موٹر سائیکل سوار جو ملزمان تھے یہ چھین کے بآسانی فرار ہو گئے۔ واقعے کا مقدمہ بھی متعلقہ تھانے میں درج کرا دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع کے طرف کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے اور مزید تاکہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ بہت شکریہ عارف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN۔